زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر واجب ہے۔ یہ جو انسان سے روزے کی حالت کے اندر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے انسان فحش باتیں وغیرہ کچھ کر لیتا ہے جانے انجانے میں، تو یہ صدقۃ الفطر ایک طرح سے ان کا کفارہ ہے۔ باقی اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا تو وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا اگر وہ صاحب نصاب ہے تو۔ صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر واجب ہے، اور صدقۃ الفطر کا نصاب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت وغیرہ ہو، یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت ہو، یا اتنی قیمت کا یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال تجارت یعنی انویسٹمنٹ وغیرہ ہو، کہیں اس نے انویسٹ کی ہوئی ہو، یا اس سے ہٹ کے کسی کے پاس ضرورت سے زائد اشیاء وغیرہ ہوں جن کی قیمت مالیت 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے اتنی بن رہی ہو، تو اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا۔ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو جو عید والے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ باقی اپنی بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو بہتر ہے، عمومی طور پر لوگ ادا کر دیتے ہیں، باقی ان کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ باقی صدقۃ الفطر کی مقدار یہ ہے کہ 4 طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، کہ گندم کے اس سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کر دی جائے، اور اس طریقے سے اگر اللہ تعالی نے آپ کو استطاعت دی ہے اس سے زیادہ ادا کر سکتے ہیں، 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت ادا کر دیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی نے وسعت دی ہے تو 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ اگر اللہ تعالی نے اس سے زیادہ آپ کو وسعت دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کی قیمتیں ادا کی جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ اس میں فقراء کے لیے، غرباء کے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ ان کو قیمت مل جاتی ہے تو وہ اپنی خوشی سے جو چیز خریدنا چاہیں، جو چیز ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ صدقۃ الفطر پورے رمضان شریف میں ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی رمضان شروع ہونے کے بعد سے آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن عید والے دن جب سورج طلوع ہو جائے اس ٹائم یہ واجب ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو روایات میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیتے تھے، کہ صدقۃ الفطر کا مقصد یہی ہے کہ غرباء مساکین لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ ویسے یہ تو صدقۃ الفطر کی بات ہو گئی، اس سے ہٹ کے بھی انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے، ہم عید منا رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالی نے ہمیں استطاعت دی ہے تو ہم غرباء مساکین ان کو بھی کپڑے وغیرہ یہ چیزیں خرید کے دیں تاکہ وہ بھی خوشی میں شریک ہوں، ان کو بھی خوشی ملے، اور اس کے علاوہ بھی ہم کوئی اگر مالی حساب سے معاملت کر سکیں وہ بھی ان کو دینا چاہیے۔ باقی اگر کوئی قریبی لوگوں میں، رشتہ داروں میں کوئی اگر غرباء مساکین ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو دور میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ باقی اس سے ہٹ کے دینی مدارس میں، مساجد وغیرہ میں ان کو بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی ادا کر دیں۔